حضرت ابراہیم کے پوتے تھے حضرت یعقوب، ان کے صاحبزادے تھے حضرت یوسف۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو واقعہ معلوم ہے، میں خالی ریمائنڈر دے رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں۔ چھوٹے تھے، بڑے بھائیوں نے، سوتیلے بھائی، انہوں نے سازش کی، کم عمر تھے۔ والد محسوس کرتے تھے کہ بڑے بھائی جو ہیں ان کے لیے کچھ اچھی دل کے اندر اچھی رائے نہیں رکھتے یا اچھی نیتیں نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے سمجھا بجھا کے راضی کر لیا ساتھ میں لے جانے کو، ورنہ ساتھ میں نہیں بھیجتے تھے۔ تو ابھی ایسے تھے کہ ساتھ میں جائیں، جنگل کی طرف ساتھ میں جائیں۔ 10 سال کا بچہ ہو سکتا ہے 10 سال کے ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم کے ہوں، صحیح عمر ہمیں نہیں معلوم، 8 سال کے ہوں، 7 سال کے ہوں۔ لے گئے اپنے ساتھ میں۔ وہاں لے جانے کے بعد ارادہ تو یہ تھا کہ مار دیں جان سے، پھر انہی میں سے ایک کے دل میں اللہ نے یہ ڈالی کہ اپنے ہاتھ کیوں خون سے رنگتے ہو، خود ہی مر جائے گا۔ یہاں وہ ایک سوکھا کنواں تھا گہرا، جس میں سے نکلنا ممکن نہیں تھا، اس راستے پہ کسی کا کوئی گزر بھی نہیں ہوتا تھا، تو ختم ہو جائے گا، اسی کے اندر ڈال دو۔ اس میں ڈال دیا، چلے آئے۔ اس موقع پہ قرآن نے ایک بات بتائی، بڑی اہم بات ہے۔ مجھے آیت نمبر 20 ہے سورہ یوسف کے، مجھے آیت یاد نہیں ہے، میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اسے پڑھیے گا کہ اس وقت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہے۔ وہ نبی تھوڑی ہیں، آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے وہ اللہ ڈالتا ہے۔ بچے کے دل میں کچھ ارادے کی بات آئی، وہ بھی اللہ نے ڈالا۔ جس طرح کیا اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، جیسا اپنے آپ کو بنا رہا ہوتا ہے ویسی چیزیں دل میں آتی ہیں۔ چور کے دل میں طرح طرح کی ترکیبیں آتی ہیں کہ کیا کرے گا، طرح طرح کی، یہ اللہ کا قانون ہے جو کر رہا ہے، اللہ نہیں کر رہا، بنی ہوئی ہے۔ تو اس کے دل کے اندر کوئی سپاہی ہے، اس کے دل میں طرح طرح کی جو ترکیبیں آتی ہیں پکڑنے کی آتی ہیں، ایسی ان کے دل میں اس وقت کیا آیا۔ یہ ان کی تربیت تھی، یہ 7-8 سال کے بچے کی۔ ڈرے نہیں، شور نہیں مچایا، چیخیں نہیں ماری۔ اتنا بچہ تو رو رو کے ہلاک ہو جاتا، جب اس کے اندر گرا دیا، کچھ چوٹ بھی لگی ہوگی تو رو رو کے چیخ چیخ کے مر جاتا وہاں پر۔ تو انہوں نے کہا اپنے دل کے اندر، یعنی اللہ نے دل میں ہی ڈالا، ایک دن آئے گا جب میں بتاؤں گا کہ تم نے جو کیا یہ غلط تھا۔ اس دن میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تمہارا مقام کیا تھا اور تم نے کیا کتنی غلط حرکت کی تھی۔ یعنی یہ یقین ہے اس وقت کہ میں یہاں سے بچوں گا جس وقت ڈالا گیا تھا، اور وہ دن بھی آئے گا جب میں انہیں جتا دوں گا۔ یہ ہے کریج، یہ ہے ہمت۔ یہ نبی کے گھر پیدا ہوئے تھے، یہ ان کی تربیت کا اثر تھا۔ نہیں باقی لوگ، تربیت تو انہوں نے سب کی کوشش کی ہوگی، نہیں تھی ان کے مزاج میں چیزیں لینا یا تسلیم کرنا باقی بھائیوں کے، لیکن یہ ایک صالح نوجوان تھے۔ 7-8 سال کا بچہ دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن میں بتاؤں گا تمہیں کہ کیا تھا تم نے۔ چیخ نہیں رہے، رو نہیں رہے، اتنا اطمینان ہے کہ یہاں سے تو بچنا ہے مجھے۔ یہ چیزیں ہمیں دینی ہے بچوں کو، اور بچے خود سن لیں، بچوں کو سمجھائیے، بتائیے کہ تمہارا وہ جب ساتھ میں، اللہ ساتھ میں، 7-8 سال کے بچے کو یہ تو سکھایا اور بتایا ہوگا نا، وہ تمہارے ساتھ میں ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہارا، یہ ان کے دل میں ہوگا مدد کی بات، تو انہیں معلوم ہوگا، انہیں یقین ہوگا کہ بچا لے گا مجھے، کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے۔ وہاں سے گزرا ایک قافلہ اتفاق سے، مصر جا رہا تھا، ان کی نظر پڑ گئی ان میں سے کسی کی، چاہے جس طریقے سے پڑی ہو، کہ اس میں تو بچہ ہے، ان کا یہ تو دولت مل گئی، لوگ خریدے بیچے جاتے تھے، لاوارث بچہ ملا ہے، اسے جا رہے ہیں وہاں بیچ دیں گے بازار میں۔ حضرت یوسف کو نکالا۔ اب وہ یعنی یہ دیکھیے کن راستوں سے، کن مراحل سے گزرے ہیں، اور ان کو مصر کے اندر وہ پاور ملنی ہے کہ جو راجا کی یا شاہ کی یا شہنشاہ کی ہو کرتی، وہ اس یعنی دنیا کے احساس سے اللہ کے محبوب نبی ہوئے وہ اپنی جگہ، یہ دونوں چیزیں ملنی، اس مقام پر جانا ہے تو گزارا کہاں سے اپنے نبی کو۔ ان راستوں سے نہیں گزارتے، ایک دن آتا نیک صالح نوجوان ہے، ایک دن اللہ کی طرف سے وہی آ جاتی، یہ تپا کر نکالا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے، اوروں کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی جس کی بہت تفصیلات ہمیں نہیں معلوم، کچھ حصے کسی کے ہمیں بتائے، تو یہ سمجھا دیجئے کہ تمہارا تپنا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، یہاں سے نکل کر بڑے آدمی بنو گے اور صحیح راستے پر ہو تو اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ہوگا۔ یہ دونوں جگہ کی تمہیں عظمت ملے گی اور بڑائی ملے گی۔ وہاں نہیں ڈرے جہاں پہ یقینی موت کوئی بچہ سمجھ لیتا، موت نہیں سمجھتا، اسی شہر کے اندر گر جائے تو چیخ چیخ کے سر پہ اٹھا لے گا، جہاں چاروں طرف لوگ ہیں، نکالتے وقت بھی چیخیں مار مار کے رو رہا ہوگا ڈر کی وجہ سے۔
ادھر نکالا, لے جا کے بیچ دیا. قرآن میں بڑے ایسے تھے کہ جانتے ہی نہیں تھے ان کی قیمت, بڑی کم قیمت کے اوپر بیچ دیا. قیمت تو اچھی لی ہوگی, یہ جو کہا نا کم قیمت پہ, جانتے نہیں کتنا بڑا آدمی بیچ رہے ہو تم. یہ یہاں کا سیاہ سفید بننے جا رہا ہے, تمہیں قیمت نہیں معلوم اس کی, جو تم نے چائے جتنے میں بیچا وہ ایسا ہے جیسے چند ٹکے میں بیچا تم نے. خوبصورت بچہ تھا, حضرت یوسف کی خوبصورتی تو مشہور ہے نا. تو اب انہیں اگر بیچ رہے تو ایسا تھوڑی کہ باقی غلاموں کے بازار منڈی کے اندر تو ان کی تو اچھی قیمت ملے گی, ایسا کیسے؟ ہمارے یہاں تشریح کرنے والوں نے عام طور سے ایسے ہی سمجھا کہ ان کی کوئی, انہیں کچھ ایسا لگ رہا تھا قیمت ملے گی. نہیں کیسے ملتی, اچھی ملی ہوگی. اس لیے کہ جو خریدار تھا وہ بھی بہت اونچا تھا, بڑا مالدار تھا, عام آدمی نے بھی نہیں خریدا تھا, جو کہتے وہ مل جاتا. جب وہ آیا ہوگا تو وہ اکیلا تھوڑی آیا ہوگا, وہاں کا منسٹر تھا, اس کے ساتھ بھی کچھ ہوں گے. جاننے والا جانتا ہے, آپ گاڑی سے جا رہے ہیں ایک جگہ روکے سبزی خریدنے کے لیے, پیسے تو پہلے بڑھا دے گا. غریب آدمی جا رہا ہوگا تو وہ اپنے مول بھاؤ کر کے اپنے حساب سے لے گا. اب وہ دیکھ رہے ہیں اتنے اس کے ساتھ میں آ رہا ہے, ساتھ میں کچھ سپاہی ہیں, دوسرے اور کارندے ہیں, تو قیمت تو ویسی بڑھ جاتی. اس کے پاس تو مال بھی بہت ہے, اور یہ بھی کموڈیٹی بھی ایسا لگتا تھا کہ بڑی ویلیوبل ہے. خوبصورتی تو معلوم ہی ہے ان کی, چہرے سے شرافت اور وہ ساری چیزیں جھلکتی ہوئی تھی. ان کی عظمت اور یہ اس سے محسوس ہوتی کی تھی, یا گھبرا نہیں رہے, پریشان نہیں ہو رہے. تو یہ تو بڑی اونچی قیمت ہوتی. قرآن نے کہا بڑی گھٹیا, بڑی معمولی قیمت پر بیچ ڈالا. ان کو امید ہی نہیں تھی اس سے زیادہ کی. تو یہ جتنے پر بیچا ان کی اصل قیمت نہیں معلوم تھی, اس کی امید نہیں تھی کہ اصل میں کتنا قیمتی ہے یہ. تو اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم تھی پھر وہ قیمت. مصر کے بازار میں بیچے گئے. یہ جو بیچے گئے انہیں وہاں کا ساری پاور ملنی تھی اس ملک کی. یہ اللہ نے کن کن راستوں سے گزارا ہے. اس کے بعد غلام وہاں بہرحال انہوں نے محبت سے پال لیا. اب نبوت اسی درمیان میں کبھی ملی, ایگزیکٹ نہیں معلوم کب, لیکن جب جوان ہوئے تو پھر آزمائشیں اس گھر کے اندر اسٹارٹ ہو گئی دوسری طرح کی. پھر اس کے بعد کسی اسٹیج پر نبی بھی ہوئے اور دوسرے واقعات پیش آئے. میں ان کو چھوڑ رہا ہوں, وہ تو میرا نبی ہونے کے بعد کے ٹرائل تو بہت زبردست ہیں. وہ قید خانے کے اندر اور کتنے سال ہو, کیسے اس سب کو میں چھوڑ رہا ہوں. یہ بچپن سے جو جوانی تک آئے ہیں, اس کے اندر کن راستوں سے گزرے اور اللہ نے کہاں پہنچایا, کہ وہاں پر وہ ان کے پاس کئی منسٹریز تھیں, اور کئی منسٹریز تو تھیں. اصل میں یہ تھا کہ پریکٹیکلی تو سب کچھ انہی کا سکہ چلتا تھا. وہ اس درجے کا ان کا عقیدت مند ہو گیا تھا ان کی بات کا, جو وہاں کا شاہ تھا سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے دیا. ویسے چاہے وہ فائننس منسٹر ہوں, چاہے وہ وزیر خزانہ ہوں, چاہے جو کچھ بھی بنا رکھا تھا انہیں, اور سارے کنٹرولر اس کے, کہ جتنا اناج اور غلہ اور اس کی تقسیم, یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ ایک الگ کامرس ڈپارٹمنٹ کے ہوں, یہ سب چیزیں ان کو دے رکھی تھی. تو کئی منسٹریز ان کے پاس تھی. اس جگہ پہ, اس درجے پہ پہنچے تو اللہ نے کن کن مراحل سے گزارا. جن کے یہاں پلوایا اس کو دیکھیے. اب حضرت ابراہیم تو تھے کہ گھر میں جو پاورفل گھر تھا, باپ نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو پلوایا پھر تقریباً ویسے بڑے گھر کے اندر, شاہی گھرانے میں. وہاں کی چیزیں بھی دیکھیں, وہاں کی کرپشن بھی دیکھیں جو آگے جا کے انہیں سمجھنا ہے, ان کی چال بازیاں بھی دیکھیں, وہاں کی سیاستیں بھی دیکھیں کہ کیسی چلتی ہیں. ان سب چیزوں کی یہ مشق چل رہی ہے. تو یہاں یہ جتنے ٹرائلز ہیں ان کے اندر مشق چل رہی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی, جو پھر اللہ جو ہے وہ نکال کر لاتا ہے کسی جگہ. اسے لوگ جو ہیں اس کے اوپر اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں, مایوس ہو جائیں. جن چیزوں سے گزارا جاتا ہے اس میں معلوم نہیں کتنے اس کے طرح طرح کی تربیت کے نظام ہوتے ہیں, کہ پہلے تمہیں ان ساری تربیتوں سے گزارنا ہے, پھر کچھ مقام ملے گا.